على رسوله الكريم اللهم رب زدني علما وألحقني بالصالحين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و سامعین کرام، سورہ احزاب کا درس آیت نمبر 58 تک ہو چکا تھا۔ کریم مولا سے دعا ہے ہمیشہ کے لیے ہمیں اپنے رات اور دن میں کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے کلام کے ساتھ بیٹھ کر اس کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے رب کریم نے پھر فرمائی، اس صورت میں یہ آیت مقدسہ بار بار آ رہی، یا ایھا النبی، شروع میں بھی یہ کلمات ہیں، اے نبی علیہ السلام، قل لازواجک، اپنے بیویوں سے فرما دیجئے، وبناتک، اور اپنے بیٹیوں سے، صاحبزادیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مسلمان عورتوں سے، کیا فرمائیں؟ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ نیچے رکھے، ڈالے رکھیں اپنے اوپر، اس میں مضاف موصوف ہے، علیہن اے علی وجوہہن، اپنے چہروں پر، اپنے چادروں سے، دوپٹوں کے ساتھ چادر بھی ہونی چاہیے، دوپٹہ اس کے ساتھ بڑی چادر، جیسے ہمارے سوابی علاقے میں بڑی چادر وہ پہنتی عورتیں، صرف ایک آنکھ نظر آئے بس۔ ذالک ادنیٰ، یہ قریب ہے، ان یعرفنا، اس کے کہ یہ پہچانی جائیں گی کہ یہ آزاد عورتیں لونڈیاں نہیں ہیں، ولا یؤذین، تو انہیں تکلیف نہیں دی جائے گی۔ منافقین وہ لونڈیوں کا پیچھا کرتے تھے، اذیت دیتے تھے، تو فرمایا کہ اگر کسی ضرورت کی وجہ سے آزاد عورتیں باہر جائیں تو اپنے آپ کو ڈھک کے رکھیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لَئِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر باز نہ آئے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، وَالْمُرْجِفُونَ، اور وہ جو جھوٹ کی افواہیں پھیلاتے ہیں، فی المدینۃ، مدینہ تو طیبہ میں، لَنُغْرِيَنَّكَ، تو ہم ضرور آپ کو مسلط کر دیں گے ان پر، بہم، ان پر، ثم لا یجاورونک فیہا الا قلیلا، پھر وہ مدینہ میں تمہارے پاس نہ رہیں گے مگر تھوڑا وقت، تھوڑے لمحے کے لیے، کہ بس صرف تیاری کریں نکلیں۔ ملعونین، یہ ملعون ہے، لعنت میں ہے، اینما ثقفوا، جہاں بھی پائے جائے، ہر جگہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ اخذوا، پکڑے جائیں، گرفتار ہوں، وقتلوا تقتیلا، اور انہیں گن گن چن چن کر قتل کیا جائے، قتل کیے جائیں۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، اللہ کا دستور ان لوگوں میں جو ان سے پہلے گزرے، وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اور آپ نہیں پاؤ گے اللہ کے دستور کو بدلنے والا۔ اللہ کا دستور، اللہ کا قانون بدلتا نہیں ہے، آپ ان کو نہیں پاؤ گے، جیسے قانون ہے بس قانون چلتا ہے۔ یسألک الناس عن الساعۃ،
لوگ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل انما علمها عند اللہ، آپ فرما دیجئے اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ وما یدریک، اے مخاطب اور تمہیں کیا معلوم، لعل الساعۃ تکون قریبا، ہو سکتے کہ قیامت ہو جائے قریب ہو۔ حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہیں۔ ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم عذابا سعیرا، بے شک اللہ نے بے شک ان اللہ لعن الکافرین، لعنت فرمائی اللہ نے کافروں پر، ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، اور نہیں پائیں گے یہ کوئی حمایتی اور نہ مددگار ہو۔ یوم تقلب وجوہہم، جس دن پلٹ جائیں گے ان کے چہرے، الٹ جائیں گے پلٹ جائیں گے جہنم کے آگ میں، فی النار، اللہم اجرنا من النار۔ یقولون، اس وقت یہ کہیں گے، یا لیتنا، اے افسوس ہمارے لیے، اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کاش ہم اللہ اللہ کی نبی کی اطاعت کرتے۔ دنیا میں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول بار بار سنتے تھے، اللہ اور اللہ کے نبی کا حکم مانو۔ ربنا، وقالوا ربنا، اور کہیں گے اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا، یا اللہ ہم نے اپنے سرداروں، وڈیروں، چودھریوں کی اطاعت کی، ان کے پیچھے چلتے تھے، فرعون کے اطاعت گزار ہو، وکبراءنا، اپنے بڑوں کے کہنے پر چلے، اضلونا السبیلا، تو انہوں نے ہمیں راستے سے بھٹکا دیا۔ ربنا، اے ہمارے رب، آتہم، دے دے انہیں، ضعفین من العذاب، آگ کا دگنا عذاب انہیں دے دے۔ ایک تو خود گمراہ تھے، دوسرے یہ دوسروں کو گمراہ کر رہے تھے۔ وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان پر بڑی لعنت فرما ہے۔ 68 نمبر آیت تک ترجمہ ہوگا۔ دیکھیں یہ جو آج کا درس ہے، چند باتیں اس میں آپ کو بتا دوں۔ ایک تو یہ کہ اپنے ازواج مطہرات اور اپنی بیٹیاں اور مسلمان عورتوں سے کہہ دیں تو پردہ، اللہ کے احکام جو ہیں ان میں یہ نہیں ہوتا کہ یہ فرد اس سے خاص ہے، بلکہ احکام قرآن میں یہ نہیں کہ یا ایھا العلماء اقیموا الصلاۃ، اے مولیوں نماز پڑھو، یہ حکم نہیں ہے اے مولیوں داڑھی رکھو، یہ حکم نہیں ہے اے مولیوں امامے پہنو، یہ نہیں ہے، جو بھی حکم آئے عام ہے۔ بعض لوگ تو سمجھتے ہیں نا ہم تو آزاد ہیں، مولوی کو تو نہیں کرنے دیں گے، ہونا تو یہ چاہیے کہ عوام علماء سے گھبراتے، لیکن اب علماء میں بھی سستی ہوگی، کچھ خرابی تو ہوتی ہے کہ اب عوام جو ہے، علماء اکثر عوام سے ڈرتی، کہتے یا اللہ خیر، یا اللہ خیر۔ وجہ کیا ہے؟ اتحاد نہیں، اتفاق نہیں ہے۔ اتحاد اتفاق ضروری ہونی چاہیے، قانون ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مخلص لوگ ہیں اور عوام اکثریت تو دل و جان سے محبت کرتی ہے، لیکن ہوتے ہیں ہر دور، جب پیارے عقائد و جہان کے خلاف ہوئے، خلفائے راشدین کے خلاف ہوئے تو ہم کون ہوتے؟ صبر تو کر نہیں ہوتا، تکالیف تو آئیں گے۔ یہاں ایک نقطہ یہ بھی سماعت فرما لیجئے کہ عقائد و جان علیہ السلام کی ایک بیٹی نہیں تھی، اور ان لوگوں کو آپ جانتے ہیں جو کہتے حضور علیہ السلام کی ایک بیٹی تھی۔ کتنی بیٹیاں تھیں؟ 8۔ صحیح ہے، 8 بیویاں۔ تو عقائد و جان کی 8 بیٹیاں تھیں، صرف فاطمہ تو زہرا نہیں تھی۔ تو یہاں دیکھیں اگر ایک ہوتی تو وہ بنت کا، اپنی بیویوں سے کہے اور بیٹی سے کہے، تو یہ بنات جمع ہے بنت کی، بیٹیوں سے کہیں، جمع کا صیغہ ہے، تو بیٹی اور ازواج پر پردہ لازم تھا۔
پردہ سب پر لازم، اگرچہ وہ نہایت پرہیزگار تھی، کیونکہ پردہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ رب فرماتا ہے وَحُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِي الْخِيَامِ، سورہ رحمان آیت نمبر 72، کہ جنت میں حوریں جو بھی پردے میں خیموں میں بند ہوگی، لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، کہ نہ انسان نے اس کو چھوا نہ دیکھا، نہ انسان نے اور نہ جنات نے۔ عورت کی عزت اس میں کو پردے میں رہے۔ تو پردہ دنیا میں بھی عورت کے لیے اور جنت میں بھی ہوگا، اور بے پردگی کہاں ہوتی ہے پتہ ہے؟ جہنم کے عذاب میں، وہاں عورتیں مرد ننگے ہوں گے سب۔ تو یہ جہنمیوں کی علامت ہے بے پردگی۔ پردہ انتہائی ایک ایسا عمل ہے کہ بس سکون کا ذریعہ، امن کا ذریعہ۔ میں اپنی ماؤں بہنوں کو کہتا ہوں، جو سن رہے ہیں وہ اپنی ماؤں بہنوں کو کہہ دے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک عزت اور مقام دیا، بار بار یہ حکم تمہیں پردے کا۔ میں ابھی آیتیں بتاتا ہوں، پہلے یہ بات بتا دوں۔ پیارے قائد دو جہان علیہ الصلوۃ والسلام کی کل صاحبزادیاں 8 تھیں، 4 حقیقی بیٹیاں ہیں اور 4 ستیلیاں۔ 4 حقیقی بی بی خدیجۃ الکبریٰ کی شکم سے ہیں، زینب، رقیہ، کلثوم، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ زینب ابو العاص کے نکاح میں تھی، رقیہ اور کلثوم حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آئی، پہلے ایک پھر دوسری، اور فاطمۃ الزہرا علی مرتضیٰ کے نکاح میں آئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام صاحبزادیاں پیارے قائد و جان کے حیات ظاہری میں وفات پا گئی، مع سوائے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 4 ستیلی صاحبزادیاں تھیں، برہ، سلمہ، امرہ اور درہ یا درہ، جو ام سلمہ کے صاحبزادیاں ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں دیکھیں رب فرماتا ہے پردے کے متعلق کہ یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اپنی چادروں کو جو عریض ہو، طویل ہو، بڑی چادریں دوپٹے کے علاوہ، ان کا ایک حصہ میں نے آپ کو بتایا ترجمے میں کہ علیہن میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ مضاف جو ہے وہ موصوف ہے علی وجوہہن، کہ چادروں کو ان کا ایک حصہ چہروں پر بھی لٹکا کے رکھے، تاکہ یہ پہچانی جائیں کہ یہ کنیزہ نہیں ہے، یہ آزاد عورتیں ہیں۔ من جلابیبہن، جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں۔ تو بعض علاقوں میں بڑی چادریں، جیسے میں نے کہا ہمارے علاقے سوابی میں عورتیں برقع ابھی تو رائج ہو گیا، لیکن بڑی چادریں، اور اس میں صرف ایک آنکھ نظر آتی ہے، باقی چھپی رہتی ہے، بالکل جسم کا کوئی پتہ نہیں چلتا۔ دیکھیں بعض احکام جو ہے نا آہستہ آہستہ، دور جاہلیت جو تھا ہم پیچھے پڑ چکے کہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، کہ جہالت کے عورتوں کی طرح بے پردگی نہ کرو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اگر ضرورتاً باہر جانا ہو تو حالت حجاب میں جائیں، اور چہرہ بھی ڈھانپ کے رکھیں۔ سورہ نور میں ہم کل اس پر گفتگو کر چکے ہیں، تفصیلی احکام ہیں اس میں پردے کے کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، تو اس میں تھا کہ انہیں کہا کہ اپنے گریبانوں پر بھی، یعنی وہ عورت ایسے ہو کہ وہ بالکل نظر ہی نہ ہے، اس کا کوئی عضو ایسے نہ ہو جسے مرد دے کر اس سے جو ہے نا وہ
خود جو ہے نا وہ غلط نگاہیں کرے. جیسا کہ ہماری کچھ عورتیں کہ وہ انتہائی خطرناک لباس پہنتی، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی زندگی میں ہماری ان مسلمان عورتوں نے جن نے کلمہ پڑھا، اللہ توبہ کی توفیق عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے گناہ اور ایک وہ گناہ ہے جو کفر ہے. کوئی نماز نہیں پڑھ رہا، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر وہ کہتے کہ میں بہت بڑے گناہ میں مبتلا ہوں، اللہ مجھے توبے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو ہم مسلمان کہتے ہیں. کوئی بدکاری میں، کوئی قتل و غارت میں ہے، کوئی شراب خوری میں ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے میں نے غلط راستہ اپنایا، اللہ معاف کر دے، اللہ توبہ کی توفیق. اور کوئی ایسے ہوتا ہے نماز تو نہیں پڑھتا لیکن وہ نمازیوں کا مذاق اڑاتا، یہ کافر ہے. ارے چھوڑ نماز میں کیا رکھا ہے. اب دیکھیں اس قدر نماز کا بڑا حکم ہے، کوئی انسان بغیر ٹوپی کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس میں 3 حکم ہیں. کتنے؟ ایک تو بالکل جائز ہے کہ وہ اس شخص کے لیے کہ جب اس نے کبھی اپنے سر سے ٹوپی ہٹائی نہیں، جیسے عورت دوپٹہ نہیں ہٹاتی، تو وہ نے امامہ یا ٹوپیڑا میں اللہ کے حضور آج ننگے سر یعنی گڑ گڑا کے نماز پڑھتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، اس کی نماز ہو جاتی. ایک وہ شخص وہ تھوڑا سست ہے، کہتے یار بس کان وہ ہے نہیں، تو اس نے ننگے سر نماز پڑھی تو مکروہ ہو گئی. کیا ہو گئی؟ اور ایک وہ کہتے یار ہوتی ہے یار جیسے بھی پڑھیں، تو یہ کافر ہو گیا. کیا ہو گیا؟ تینوں مسائل فتاوی شامیہ میں بھی یہ تینوں باتیں موجود ہیں، باری شریعت میں موجود ہیں. سمجھ آئی؟ تو ہر گناہ یہ اس کو کوئی نہ سمجھے کہ ہر گناہ سے نہیں، کچھ گناہ ایسے ہیں. اب کوئی ہماری ماں بہن پردہ نہیں کر، لیکن وہ کہتے میں بہت بڑے گناہ میں، پردہ بہت ضروری ہے. لیکن ایک ہے کہ وہ پردے والوں کی مذاق اڑا رہی ہے. اب شریعت میں کہ اور عورت جو ہے نا خوشبو نہ لگائے، ہاں عطر نہ لگائے جب باہر جائے، اور اس طرح کے لوگوں کو اپنا زیب و زینت نہ دکھائے، جو سورہ نور کی آیت نمبر 21 میں صرف ماں سوائے چند افراد کے جو ان کے محرم ہے، گھر میں یا شوہر ہے. اب ایک عورت وہ کہتے واہ کہ اسلام ایسے تعلیم دے رہے کہ ہم سے بدبو جائے، تو اسلام کا مذاق اڑا رہی نہیں ہو رہی کہ عطر بھی نہ لگائے تو اور سینٹ بھی نہ لگائے اور یہ بھی نہ لگائے اور وہ جو ہے نا بڑی چادر بھی پہن لے تاکہ ہم سے بدبو چلی جائے. تو یہ اب اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ ہم تو آیت قرآنیہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ آیت بھی کون سی آیت تھی؟ 24 سورت نمبر 24 آیت نمبر، اور اس کے بعد اس سورت میں جو 33 نمبر سورت ہے، اس میں ہم نے 53 نمبر آیت میں یہ دیکھے پیچھے 53 نمبر آیت، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. حجاب کے پیچھے کیوں؟ اگر پردہ نہیں ہے، چہرہ چھپانا نہیں ہے تو پھر حجاب کے پیچھے نہیں پیچھے. پھر آیت نمبر 55 یہ کل کے درس میں تھا، ام فی آبائنا ولا ابنائنا ولا اخواننا ولا ان کے علاوہ آپ کسی کے سامنے بے حجاب نہیں آ سکتے. یہ والی آیت آ گئی آج. دیکھیں شراب کے بارے میں، دیکھیں طرز بیان، اسلوب بیان قرآن پاک کا کیا ہے کہ کس انداز سے قرآن پاک انسان کی تربیت کرتا ہے، کہ ہم نے سب سے پہلے 219 نمبر آیت میں شراب کے بارے میں پڑھا. یہ دیکھ میں آپ کو آیت سنا دوں. اب پردے کے احکام اسی طرح آہستہ، یہ آج اینڈ ہو گیا بالکل کہ چہرہ چھپانا سب کچھ ہو گیا ختم، لیکن کس انداز سے سمجھایا گیا. جیسے شراب کے بارے میں یہ دیکھیں پارہ نمبر یہ 2 نکالیں، اس میں 219 نمبر آیت نکالیں. شراب کے بارے میں یہ پہلا حکم آیا تھا
19 دوسرے پارے میں. یہاں رب کریم نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے جوا اور شراب کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل فیہما اثم کبیر، کیا انداز تھا کہ اس میں بہت بڑا گناہ ہے. ومنافع للناس، لیکن لوگوں کے منافع بھی تو ہیں، یہ انداز تھا. پھر فرمایا وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ ہے. اب کچھ لوگوں نے چھوڑ دیا کہ جس چیز کا فائدہ ہی نہیں ہے، کیوں؟ نقصان زیادہ ہے. آپ ایک چیز کھا رہے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں تیرے جسم کو فائدہ تو کم ہوگا لیکن نقصان، تو پھر کھاؤ گے بھائی، کیوں پیسے ضائع کرو. اب سورت نمبر 4 آیت نمبر 43 میں پھر ہم پڑھ چکے تھے. سورت کا نام ہے نساء. کیا نام ہے؟ اب دیکھیں طرز کس انداز سے شراب سے، نشے سے انسان کے دل میں قرآن نے نفرتیں بٹھائی. وہاں تو اتنا بتا دیا کہ اس کے نقصانات زیادہ ہیں، تو عقل مند انسان وہ نقصان کے کام نہیں کرتا، وہ فائدے ڈھونڈتا ہے. کیونکہ ہمارے جسم پر ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم اس سے نقصان پہنچائے. کوئی گٹکا کھا رہا ہے، کوئی سگریٹ پی رہا ہے، کوئی نسوار کھا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں ارے یہ وہ تھوڑی ہے. میں نے بولا یہ تو قبر میں جائے گا تو پتہ چلے گا تو کتنے پانی میں ہے. قبر سے اٹھے گا نا، بولے یہ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں لگا، تو بولا میں تو بس وہ گٹکا ہی کھاتا رہا. وہ لوگ جن کو کھانے کا نہیں ملتا وہ بھی گٹکے 24 گھنٹے گٹکا کھا رہے. ہاں یہ جوالی جو ہے نا، ہمارے پٹھان کہتے ہیں شخون، وہی جو جب جانور بیمار ہوتا ہے نا، وہ ادا ساروے رامی خشخون نہ وہی جوڑے نہ جوڑ ادا. ہاں بولے جوالی نہیں کری بہن سے لگتا ہے بیمار ہے. اور تو آج انسان نے بھی جوالی شروع کر دی. مسجد میں چلے آتا دانت خراب، منہ خراب ہے. انسان ہے قبر میں کیا تیاری کر کے اس لیے آیا تھا دنیا میں. اس لیے ہم بچوں سب پر پابندی. کسی بچے کے ساتھ اگر چھالیہ تک بھی اب پایا گیا تو خیر نہیں ہے اس کی. بچوں کو تھوڑا ڈرایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے. اب استاد خود بیٹھا ہے، وہ لگا ہوا ہے جوان کا بچہ، اب بچوں کوئی پابندی نہیں ہے، اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں روشن خیال مولوی ہوں. عورتوں کے بیچ میں بیٹھا، ادھر عورتیں ادھر عورتیں، قوالیوں میں بیٹھا ادھر ڈمنگ ڈمنگ، اور لوگوں کو باور کروا رہے. ہاں وہ بھی سمجھتا ہے کہ یہ لوگ ویسے بھی ان چیزوں کو پسند کرتے ہیں. ہاں اللہ بچے، بس بولے اللہ بچے. یہاں دیکھیں دوسری بات، سورہ نساء کی آیت نمبر کیا بتائی؟ 43. سورہ نمبر 4 یہ ہے، سورہ نمبر 4. یہاں فرمایا رب کریم نے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے مسلمانوں نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز کے قریب نہ جاؤ. وانتم سکارى، اس حال میں کہ تم نشے میں ہو. نشے کی حالت میں یہ دوسرا حکم تھا. حتی تعلموا ما تقولون، تب نماز پڑھو کہ تمہیں پتہ چلے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ہم تو سب نشے میں، یوں لگ رہا ہے اس کے دور کا. اگر مفتیان کرام اگر بولے کہ تو جو پڑھتا ہے تمہیں پتہ ہوتا کہ تو کیا پڑھ رہا ہے، بولے ہمیں تو پتہ نہیں ہے. ہم تو بولتے ہیں ولا نعبد، کیا کہتے ہیں ولا نشکرک ولا نکفرک. بھائی یہ کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے ہیں ایسی ہم نے یاد کیا ہے. لیکن نماز پڑھا تو میں نے بولی یہ سجدہ ایسے کیوں کرتے؟ کس نے سکھا؟ کہتے خود سیکھا ہے میں نے بولا سبحان اللہ، نماز خود سیکھی ہے. کرسیوں پہ نہ نماز پڑھ رہے، ہاتھ یوں کر رہے، یہ کیوں ایسے کر رہے ہو؟ یہ ہم نے خود سیکھی ہے. انا للہ و انا الیہ. بولے ہم نے خود سیکھی ہے، نماز خود سیکھی. تو یہاں فرمایا یہ وہ یاد رکھیں کہ تمہیں پتہ چلے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں نمازیں یاد کر لو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو. کیونکہ نشے کی علت بتائی گئی کہ اس میں پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. تو آج کل ہماری نماز اکثریت ایسی ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. یہ کون سا حکم تھا؟ بولو دوسرا.
اب دیکھیں بالکل سیم ٹو سیم پردے کا بھی یہ حکم ہے. اب سورت نمبر 5 نکالو. سورت کا نام ہے مائدہ اور آیت نمبر 110 کم 110 کم. نوح علیہ السلام کے بارے میں نا انہوں نے تبلیغ کی. الف سنہ الا 50 عاما، 1000 سال 50 کم. ہاں تو میں کہتا ہوں کہ آیت نمبر 100 نکالو 10 کم. تو یہاں دیکھیں سورہ مائدہ، یہ پھر آخری آیت آ گئی کہ بالکل حرام کا حکم آ گیا کہ شراب حرام ہے. یہاں سے پہلے اس کے نقصانات زیادہ ہیں اور فائدہ کم ہے. دوسرا اس کے تم جب اس حالت میں تو نماز ہی نہیں پڑھو، یعنی نماز پر پابندی لگائی. اب یہ آخری حکم تھا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور پان سے ناپاک ہیں، شیطان کے کام میں سے، ان سے بچو. اب حکم آیا فاجتنبوه، اس سے اجتناب کرو. ختم ہو گیا. کیوں؟ تاکہ فلاح پاؤ. بے شک شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی، عداوت، بغض ڈال دے شراب اور جوے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کے ذکر سے اور خصوصاً نماز سے روک لے. کیا تم باز آنے والے نہیں ہو؟ مانا 7 علماء کرام نے اس کی تفسیر میں لکھا 7 وجوہ سے اس کی حرمت اس آیت مقدسہ سے 90 اور 91. تو یہاں آج بھی کوئی کہہ دے کہ نہیں وہ تو پردہ چہرے کا تو پردہ نہیں ہے. بھائی آپ قرآن کی آیت پڑھیں، رب کریم نے فرمایا کہ یدنین من جلابیبہن، پہلے سورہ نور میں، پھر یہ سورہ 53 اور 55 اور یہ چوتھی مرتبہ آیا کہ مسلمان عورتوں اپنے چہروں کو بھی اگر باہر نکلا ہو تو اپنے چہروں کو بھی ڈھانک لو. ٹھیک ہے، آپ گھر میں محرم بھائی وغیرہ ہے تو آپ کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، چہرے کی ٹکی نظر آ رہی، پاؤں نظر آ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. لیکن اجنبی عورتوں کے مردوں کے ساتھ اور پھر ٹھیک ٹھاک میک اپ بھی کریں، ہاں اپنے کالے پن کے چہرے کے دھبے کو ایسے مٹا دیا تاکہ کسی کو بے وقوف بنا دیا. اللہ کے کیوں ایسے کیا؟ میری مائیں بہنیں ناراض ہو، ہم ان عورتوں کو ہم نشانہ بناتے، ان مردوں کو جن کی وجہ سے اسلام بدنام ہے، جس کی وجہ سے ہماری مائیں بہنیں بدنام ہیں. ورنہ الحمدللہ ہم نے بھی 30 سال سے عورتوں کی تربیت ہم بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ رات دن ان کو درس دے رہے ہیں. اتنی حیادار، اتنی عزت دار عورتیں، اتنی باپردہ عورتیں، الحمدللہ. یہ نہیں، لیکن کچھ ہیں کہ وہ پردے والوں کو دیکھ کر بھی ناک چڑھا لیتی، کہتے یہ دیکھ، یہ تو قبر میں جاؤ گی میری ماں اور بہن، پتہ چلے گا کون کتنے پانی میں ہے. بہت سے لوگ یہ دلیل سے کعبۃ اللہ میں پردہ نہیں ہے تو اس سے عظیم کون سی جگہ ہے اور کون پردہ نہیں ہے؟ بولے عقل کے ترازو سے نہیں، ہم قرآن سناتے ہیں. جگہ جگہ کی بات نہ کرو، قرآن سنو. تو یہ حکم آیا پردے کے متعلق کہ پردہ ہوگا. اور پھر آگے فرمایا اگر یہ منافقین یہ پیچھا کرتے تھے غلط مرد، اب دونوں کی ریڑھ لگانی چاہیے، کیونکہ مردوں کو پہلے حکم آئے کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. سورہ نمبر 24 آیت نمبر 30، مردوں کو پہلے حکم تھا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، پہلے تو ان کو بولو تم بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. اور جو اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، دوسروں کی عورتوں کی حفاظت کرتا ہے، اللہ پھر ان کی بھی حفاظت کرتا ہے. اور جن کو یہ پرواہ بھی نہیں ہے، ارے بس کوئی ہماری بہن بیٹی کو دیکھے کوئی مسئلہ نہیں، ہم دوسروں کو دیکھیں گے ٹائم پاس ہوگا، تو یہ جہنمی ہے، دیوس ہے. کیا ہے اس کو؟ دیوس بولتے ہیں، دیوس، انہیں غیرت ہی نہیں آتی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والے جب حجاب کا حکم نہیں آیا تھا تو لوگ آتے تھے جاتے تھے، وہ تڑپ اٹھتے تھے
یہ کیوں یہ لوگ آ رہے ہیں، اس میں کس قسم کے لوگ تھے؟ آخر کار زبان پہ آ گیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اگر یہ ہماری مائیں آپ کے ازواج مطہرات اگر پردہ کرے اس میں، اللہ تعالیٰ نے وہاں سے دنیا والوں کو دکھا دیا، حکم تو پہلے سے تھا لیکن کسی کی زبان سے، کہ ایسے لوگ کہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنی ماں بہنوں کی طرف کسی کی نگاہیں اڑتے ہوئے وہ قبول نہیں کرتا، وہ قبول نہیں کرتا۔ تڑپ اٹھے یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، اور ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے حکم بھیج دیا۔ تو بولا یہ جو ہے یہ لعنتی لوگ مدینہ منورہ افواہیں پھیلاتے ہیں، وہاں جنگ ہو رہی ہے اور یہ بہت سارے مسلمان زخمی ہو گئے، بہت سارے جو ہے مارے گئے، فلاں ہو گئے، تاکہ ان کے پیچھے عورتیں اور ان کے بچے، تاکہ یہ تڑپ اٹھیں۔ یہ فرمایا والمرجفون رجفا، یعنی جیسے رجفتن زلزلہ بھی ہلتا ہے نا، تو یہ ہلتے رہتے تھے کہ بس کوئی فساد پھیلاؤ۔ تو اے محبوب ہم آپ کو ان پر مسلط کر دیں گے، اور ان کا اگر یہ باز نہیں ہے نا تو پھر یہ مدینہ میں نہیں رہیں گے، مگر بس صرف آخرکار یہی ہوا نا کہ باز نہیں ہے، ان کا کام یہی تھا نا۔ یہاں تک کہ ازواج مطہرات امہات المومنین تک کو معاف نہیں کیا، اور وہاں تک تہمت لے گئے، جو سورہ نور کی 18 آیت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی۔ یہ ملعون ہے، جہاں بھی پائے جائے انہیں پکڑو، قتل کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، سنت اللہ، دستور ہے اللہ تعالیٰ کا جو چل آ رہا ہے ان سے پہلے لوگوں میں بھی، اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور کو ہرگز بدلنا نہیں پاؤ گے۔ اللہ کا قانون ایک جیسے چلتا رہتا ہے۔ اور قیامت کے بارے میں پھر آگے بات آئی کہ قیامت کے بارے میں، کیونکہ بعض چیزوں میں حکمت ہوتی ہے کہ قیامت اچانک آئے گی۔ اب یہ ان میں بھی ان کا بڑی ان کی سازش تھی، کن کی؟ یہودیوں کی، کہ ہم پوچھیں گے کہ قیامت کب ہے، تو اگر یہ صحیح جواب دے گا نا یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس یہ علم رکھا ہے، تو ہم بولے گے پتہ ہی نہیں ہے نبی، یہ تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ کہہ دے کہ فلاں وقت فلاں ٹائم آئے گی، تو ہم بولے گے ارے قیامت کا تو توریت میں بھی تھا، وہ بھی یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم مخفی رکھا، اگر آپ نبی ہوتے تو آپ اس کو چھپا کر رہتے، ظاہر کیوں کیا تو نے؟ اب دونوں طرف سے یہ وار کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرما ان کی نشانیاں بتائے، ان کے علامات بتائے، اور یہاں تک بتا دیا کہ مہینہ کون سا ہوگا، پہلا مہینہ ہوگا، پہلا مہینہ ہوگا محرم، پہلا مہینہ نا، اور 10 تاریخ ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا، اور علامات بتائی یہ ہوگا، یہ اس سے پہلے یہ ہوگا، یہ بس بتا، باقی کب کون سا سال کون سا سال نہیں پابندی ہے۔ دیکھیں ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 3 قسم کے علوم دیے تھے، کتابوں میں لکھا ہوا ہے اہل سنت جماعت کے عقائد۔ ایک وہ کہ دنیا تک پہنچا دو، بلغ ما انزل الیک، اور ایک رازداروں کو بتا دو، خاص جو صحابہ کرام کو بعض چیزوں کے بارے میں بتا دیا، یہ ہے یہ ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے 2 برتن بھرے، ایک وہ ہے جو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ایک وہ ہے کہ میں نے اگر وہ بتاؤں گا تو میرے گردن تم کاٹ لو گے، اور تیسرا وہ ہے کہ وہ سر بین اللہ و رسولہ، وہ صرف اللہ اللہ کے نبی کے درمیان راز ہے۔ تو پھر آخر میں کہا کہ جب یہ لوگ یہ جو غلط کرتے ہیں ایک دن یہ بھی جہنم میں گرفتار ہوں گے، اور پھر کہیں گے ہائے افسوس، ہم تو اپنے سرداروں وڈیروں اور بڑوں کے نقش قدم پر چل رہے تھے، اللہ کے نبی کا حکم ہم نے چھوڑ دیا۔ تو علماء کرام جو بتاتے ہیں یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے، جو درس قرآن پاک دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں، تو اس میں ہم یہ سنتے ہیں کہ پردہ کرنا جو ہم نے آج بات کی یہ اللہ کا حکم ہے،
یہ رسول اللہ کا حکم ہے. یہ مسلمان عورتوں کے لیے اہم ترین عبادت، اس پر عمل کرے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سب کچھ گھر میں رکھ دیا. بس اللہ کو راضی کرنے کے لیے اب ہم تو کہاں سے کہاں تک دوڑتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے صرف بس اپنے گھر کے حد تک. کتنی آسانی پیدا کر. لیکن جو انسان بھی اللہ کی حدودوں کو پامال کرتے، وہ عورتیں جنہوں نے اللہ کے حدود، رسول اللہ کی شریعت کو، مسلمانوں کو اذیتیں پہنچائی، انہوں نے کیا کچھ کیا، انہیں سکون کبھی نہیں ملے گا. انہیں سکون کبھی نہیں ملے گا. میں کہتا ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ماننے والے، ان کو تو قیامت کا بھی فکر تھا کہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا. لیکن وہ کہتے وہ جب جنت میں جا کے تو پوری دنیا والا، واقعات میں آتا ہے نا کہ نگاہیں نیچے کرو. کیا شان ہے ان کا، کس قدر پردہ کہ میرا جنازہ نکالو تو رات کو نکالو. آج ان کا نام تو لیتی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں اللہ کی پناہ، پتہ نہیں کون سے لوگ ہیں، وہ میک اپ کر کے سوشل میڈیا پہ، الیکٹرانکس میڈیا پر آ کر جو ہے نا وہ نعتیں پڑھ رہی ہوتی ہیں. پتہ نہیں تم کون سی سنیت سے وابستہ ہو. اذان پر پابندی، خطبے پر پابندی، نماز پر پابندی، اور یہ ہے نا، میں تو یوں کہہ دوں گا کہ لگتا ہے پیسوں کے چمک کمانے کے چکر میں. میرے شاگرد ایک جگہ گئے تھے پروگرام کے لیے، تو کہتے اتنے میں دیکھا تو ایک نوجوان لڑکی کو لا گیا، وہ نعت پڑھنے گئے تھے. ہم نے تو نکلے کہ میں نے اپنے شاگردوں کو ٹیٹ بنا، خیال رکھنا یہاں رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت پر آنچ اور آپ وہاں بیٹھے رہے نہیں. ہاں، رب کریم نے سورت نمبر 25 اور آیت نمبر 72 میں بتایا کہ والذین لا یشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما. کریم مولا سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید کی تعلیمات سے بہرمند فرمائے. تمام اپنی ماؤں بہنوں کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا ہوئیں کہ وہ نماز پڑھنے والی بھی ہو جائیں، لیکن پردہ اس کا خصوص اہتمام کریں کہ تمہاری عزت اس میں ہے، تمہارا سکون اس میں ہے، تمہارے قبر میں روشنیاں اسی سے ہوگی کہ تم دنیا میں مسلمانوں عورتوں کا ایسا کردار کرو کہ فلاں گھر کی عورتیں کچھ بھی ہو جائے، لیکن گھر سے مشکل کوئی ضرورت ہو اسپتال جانا، اس کے علاوہ بالکل اپنے آپ کو پردے میں رکھے. اللہ انہیں دارین کی سعادت نصیب فرمائے. یا اللہ ہم سب گناہگار خطا کار ہیں، ہمیں سچی توبہ کرنے والے بنا دے، ہمیں آپس میں محبتیں بانٹنے والے بنا دے، دنیا کے آفات بلیات سے بچا. ہم سب کے مرومینوں کی مغفرت، زندوں کو دین اسلام پر جینے، اسی پر موت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی علی محمد و صحبہ اجمعین برحمتہ.